ہماری سوسائٹی کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ آپس کے جو مورالٹیز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو معاملات ہیں، جو عزت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اس میں بھی کمی آ رہی ہے۔ حالانکہ دین اسلام شفقت کا، محبت کا اور احترام کا دین ہے۔ اس میں چھوٹوں پر شفقت ہے اور بڑوں کا احترام فرض قرار دیا گیا۔ جو شخص چھوٹے پر شفقت اور بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر اچھے عمل اور نیکی کے باوجود وہ ناقص اور نامکمل مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ احترام انسانیت کا درس بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں چھوٹوں پہ شفقت اور بڑے کی قدر و منزلت اور عزت کو واضح فرمایا ہے۔ لیکن آج کل ہر شخص اپنی فوقیت جتانے اور نمبر بنانے کے چکروں میں ہے۔ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے، حالانکہ معاملات اور مجالس میں بڑوں کو آگے کرنا چاہیے۔ ذہن میں کوئی رائے، خیال یا بہتر سوچ ہو تو مشورے کے انداز میں بڑے ادب سے اپنے بڑے کی خدمت میں پیش کر دینی چاہیے۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند افراد آئے۔ بات کا آغاز بڑوں کی بجائے ایک نومر نے کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا، کبر کبر، بڑے آدمی کو آگے کرو، بڑے آدمی کو آگے کرو۔ چنانچہ وہ نومر لڑکا خاموش ہو گیا اور بڑوں نے اپنی بات شروع کر دی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 285 اور جلد نمبر 12 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجلس میں اولین حق بڑے آدمی کا ہے۔ البتہ اگر کوئی نو عمر وہ صاحب شرف ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے تو وہ بڑوں کی اجازت سے بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح محدثین کرام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ اکابر کی اور اساتذہ کی حد درجہ عزت و قدر کیا کرتے تھے۔ مجلس میں اگر کوئی سائل آ جاتا تو تمام خاموش رہتے، صرف بڑے شیخ ہی کو اجازت تھی یا انہی کا یہ حق تھا کہ وہ جواب ارشاد فرمائیں، بلکہ بعض محدثین تو اس قدر بادب اور قدر شناس تھے کہ اپنے استاذ شیخ کے سامنے اونچا بولنا بھی توہین سمجھتے تھے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ اچانک میرے پاس دو آدمی آ گئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو پکڑا دی تو مجھے کہا گیا، کبر، بڑے کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ مسواک چھوٹے سے لے کر بڑے کو دے دی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہماری نوجوان نسل بالخصوص بڑوں کو وبال جان سمجھتی ہے، اور کئی بدبخت اور نامراد ایسے بھی ہیں جو اپنے حقیقی والدین کو اپنے لیے عذاب اور بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ میری اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے قصے ہیں۔ جبکہ بزرگوں سے گھروں میں برکت ہوتی ہے اور ان کے مشورے اور تجربے چھوٹوں کی بہتری اور سلامتی کا سامان ہوتے ہیں، اور جو ہی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو گھروں میں بے برکتی اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ بارونق خاندان نفرتوں میں، ناچاکیوں میں پڑھ کے وہ نہ صرف اجڑ جاتے ہیں بلکہ ایسے برباد ہوتے ہیں کہ کبھی جڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 62 اور جلد نمبر 1، فرمایا، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب جو پاک بازی، عبادت گزاری اور پرہیزگاری میں بوڑھے ہو گئے، جنہوں نے ساری زندگی مسجد سے وفا کرتے ہوئے نیکیوں میں بسر کی، ان کی عزت کرنا، ان کا کہا ماننا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے وقار اور مقام کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور ایک ایسی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرا گمان یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی، لیکن بہت ہی نایاب حدیث آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید ریش مسلمان بزرگ، بعمل حافظ، قاری، عالم اور انصاف کرنے والے حکمران کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4843، اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی اور پڑھی نہیں ہوگی۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے ذہن کے تمام خانوں کو بے قدری اور بدتمیزی کے جراثیم سے پاک کر لیں، عہد کر لیں کہ آج سے ہم نے بڑوں کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، ایسی سختی جو بے جا سختی ہو، اور ہمیشہ اپنے سے بڑے کی دلی قدر کریں، ان کے وجود کو اپنے لیے بہت بڑی غنیمت اور نعمت سمجھیں۔ انشاءاللہ پھر جب آپ بڑے ہوں گے تو لوگ آپ کو بھی احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔
اسی طرح بڑوں کے کردار، گفتار اور اخلاق کا چھوٹوں پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت امپیکٹ ہے ان کا۔ اگر بڑے با کردار ہوں، صاحب اخلاق ہوں، باعمل ہوں، تو چھوٹے اطاعت، خدمت اور فرمانبرداری میں وہ مثال قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے حالات کچھ اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ چھوٹوں میں ادب ہے، نہ بڑوں میں شفقت ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں۔ وہ اس قدر رحیم و کریم تھے کہ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر چھوڑ کر دونوں جنتی شہزادوں کو سینے سے لگا کر اپنے پاس لے آئے، اور یہ صحیح ترمذی کی روایت 203 اور جلد نمبر 4 ہے۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی بوسہ تک نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا یاد رکھو جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت نکال دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اور یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے، جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 170۔ چھوٹے بچوں پر شفقت اور بڑے کی عزت کرنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بزرگ حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے انہیں جگہ دینے میں ذرا دیر کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 40 اور جلد نمبر 6۔ تو اس طرح یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک فساد مچا ہوا ہے، نفرت کی فضا ہے، آوارگی کی فضا ہے، ناچاکی کی فضا ہے، جھگڑے کی فضا ہے، اس کی وجہ صرف یہی کہ ہم ایک دوسرے سے پیش آتے وقت اسلامی آداب و احکام کو سامنے نہیں رکھتے۔ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس خزانے موجود ہیں حکمت کے، لیکن ہم ان کو پڑھنا نہیں چاہتے، ان کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ تو اس لیے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جو ہم نے سنائی ہے کہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے اور بڑوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، تاکہ ہماری تمام نفرتیں، لڑائی جھگڑے اور کدورتیں فوراً ختم ہو جائیں اور مسلم معاشرے میں ہر طرف پیار و محبت اور ادب و احترام پیدا ہو جائے۔